الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین گرامی، اللہ کریم کی طرف سے مخلوق کی رہنمائی کے لیے جو پہلی وحی نازل کی گئی، اس وحی کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، خود نہیں پیدا ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھ جس نے اسے پیدا کیا، یعنی پہلے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے جس کی شان ربوبیت بھی ہے، اس کے بعد آگے بات ہوتی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ایک تمہارا خالق ہے، دوسرا تمہاری تخلیق جو ہے وہ جمے ہوئے خون سے ہے۔ اور خلق الانسان من علق، اور ساتھ یہ بتایا اقرأ وربک الاکرم، تیرا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، بندہ پرور ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس نے کرم کی مثال یہ دی اللہ نے کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، تیرا رب وہی ہے جس نے تجھے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ وعلم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی پہلی وحی اللہ کا انسان کے لیے خالق ہونا، اس کی شان ربوبیت کی کار فرمائی اور اس کی تخلیق کا اعجاز اور علم کی عطا، یہ سب کچھ بتایا گیا۔ یعنی دینی نقطہ نظر سے علم کی غرض و غایت یہ ہے کہ علم اپنے خالق کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، اپنی تخلیق کو پہچانے اور تخلیق کے مقصد کو پہچانے، اور ہر حال میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کریمی کو جلوہ فرما دیکھے اور علم کا تذکرہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورد تھا آپ کا، رب زدنی علما۔ اقبال کہتے ہیں گرچہ عین ذات را بے پردہ دید، رب زدنی از زبان او چکید۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہرہ باہرہ دیکھا تھا، اس کی ذات کو دیکھا تھا، اتنا علم ہونے کے باوجود یہی دعا کرتے رہے، اے اللہ، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اللہ کریم نے بھی بڑی مہربانی کی، فرمایا کوشش تم کرو، میں تمہیں علم کے عرفان کی نئی نئی راہیں بتاؤں گا۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے بارے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، یعنی انسان کی کوششوں کا معراج یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو، اپنے خالق کو پہچانے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ گرچہ عین ذات را بے پردہ دید، رب زدنی از زبان او چکید۔
نبی کریم سب کچھ دیکھنے کے باوجود یہی دعا کرتے رہے، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی اسلامی نقطہ نظر سے علم وہ ہے جس کو پڑھ کر انسان یہ محسوس کرے کہ میرا رب بھی ہے، میرا رب ہے، اس کی جلوہ فرمائی، اس کی کریمی کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ اور فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ بندہ کوشش تو کرے، ہم انفس و آفاق میں، انسان کے اندر اور آسمانوں کی رفتوں میں، آسمانوں کی وسعتوں میں، آسمانوں کی گہرائیوں میں اپنی نشانیوں اس کو دکھائیں گے۔ اپنی ذات پر غور کرے گا، رب کو پہچانے گا، رب کی ربوبیت کا ثبوت سے ملے گا۔ اور اگر آسمانی رفتوں میں یعنی انفس و آصاف میں، انفس و آفاق میں اگر وہ غور کرے گا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو برحق مانے گا، کہے گا اللہ تو واقعی موجود ہے، واقعی تیری کرم فرمائی ہے۔ گویا اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، تخلیق کے مقصد کو پہچانے، اللہ کریم نے جو راستے متعین کیے ہیں انسان کے لیے ان پر کاربند ہو اور مجاہدہ کرے۔ جتنی وہ تگ و دو کرے اس کے علم میں اضافہ ہوتا جائے، وہ اللہ کو پہچانتا جائے، اللہ تعالیٰ کو مانتا جائے، اس کے سامنے سرنگوں ہوتا رہے۔ آج کیا ہے؟ آج دینی تعلیم، قرآن کے بارے میں آج کا مسلمان تو سلیقے سے ایک جملے کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، گرامیٹیکلی ایک جملے کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی ساری کوششیں آئے دن بدلنے والے نصاب کی پابند ہو کر رہ گئی ہیں۔ کہیں علم کی اتنے نام ہیں، علم کے میدانوں کے اتنے نام ہیں، کہیں سائنسی لحاظ سے اتنے نام ہیں، کہیں فزکس کے حوالے سے اتنی تحقیقات ہیں، کہیں اسناد کے اتنے نام ہیں، ڈگریوں کے اتنے نام ہیں، لیکن سب کچھ پڑھنے کے باوجود آج کے انسان کا ایمان مستحکم نہیں ہوتا۔ آج کا جو علم ہے وہ انسان کو شکوک میں مبتلا کرتا ہے۔ نصاب تعلیم دیکھیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، لیکن رب کو رب پہچاننا، اس کی حکمتوں پر غور کرنا اور انسان کا فرض منصبی جو ہے اس کے بارے میں کوئی ہمیں رہنمائی نہیں ملتی۔ آئے دن نئی باتیں ہوتی ہیں۔ اقبال نے یہی کہا ہے، ہم چونکہ ہمارا یہ رویہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے توڑ دیا ہے، ہم فیضان سماوی سے، آسمانی فیضان سے محروم ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہمارا سارا ٹائم کبھی فزکس کی طرف جا رہا ہے، کبھی جناب والا کیمسٹری کی طرف جا رہا ہے، کبھی سائنس کی طرف اور سائنس کی مختلف شاخوں کی طرف جا رہا ہے۔ نئی توجہ ملتی ہوتی تو قرآن کو گہرائی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ اسی قرآن کو پڑھ کر انہوں نے دنیا کی قیادت کی تھی، دنیا کی رہنمائی کی تھی۔ آج انہی اسلاف کے بچے، انہی اسلاف کی نسلیں جو ہیں، ان کی ساری تگ و دو دنیاوی علوم کی وسعتوں میں یہ پھنس کر رہ گئی ہے۔ سب کچھ ہے، نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف اتنا بڑا کام کیا ہے، قرآنی تراجم کیے ہیں، اس میں سے مختلف عنوانات کے تحت معلومات جمع کی ہیں، آج وہ ساری چیزیں ہم سے اوجھل ہیں۔ اور اقبال نے یہی کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں جا کے یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپ آرا۔ آج تو ہم سے اقبال کی یہ تحریریں چھین لی گئی ہیں، نہ پڑھیں گے، نہ غور کریں گے، نہ تبدیلی ہوئے گی، نہ شرمندہ ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اقبال نے کہا، یہ جو ہم لوگ صرف سائنسی ترقی پر ہی غور و فکر کر رہے ہیں، اور ہر آنے والا دن ہمیں اللہ تعالیٰ سے
دور کر رہا ہے۔ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے اس طرف غور کرنے کی۔ وہ قوم جو فیضان سماوی سے ہو محروم، آت اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، جس قوم کو آسمانوں کے آسمان کی باتیں بتائی گئی تھیں، جس قوم کو انتہائی باریک باتیں بتائی گئی تھیں، جس کو انفس و افاق میں غور کرنے کی باتیں بتائی گئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ تمہارے راستے کھول دوں گا، وہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے سائنسی علوم، برق اور بخارات، بجلی اور الیکٹرانکس، اس پہ وہ پھنسے رہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ جتنا اس کو پڑھیں اتنا ہی ان کا ایمان مضبوط ہو، اور وہ کہیں کہ ہاں اللہ موجود ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ چیز نکھر کر آ جائے کہ اللہ برحق ہے۔ کیا ہمیں اس حوالے سے غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علم کے لحاظ سے ہم کتنے پھیل رہے ہیں، کتنی دولت صرف کر کے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ علم ہمیں قرآن سے دور کر رہا ہے۔ قرآن نے علم کی جو تشریح کی ہے، قرآن نے عالم کے جو فضائل بیان کیے ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں، آج کا علم سیکھنے کے بعد تو ہمارے اندر کوئی اس طرح کی تبدیلی آتی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔